آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اہل جنت کی صفات اور جنت کی نعمتیں۔ نمبر 1، اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا اور ان کا قد 60 ذرا لمبا تھا اور 60 ذرا چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ذرا لمبا اور 60 ذرا چوڑا ہوگا، انشاءاللہ مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ ایک ذرا تقریباً 25.6 انچ کا ہوتا ہے، تو جنت میں ہمارا قد تقریباً 128 فٹ لمبا اور تقریباً 15 فٹ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے، بھووں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرمگئی ہوں گی۔ نمبر 3، اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پہانا کریں گے، نہ ناک سونکیں گے۔ ایک ڈھکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ نمبر 4، جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ نمبر 5، جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جمع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ نمبر 6، جنت میں ہماری عمر تقریباً 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں، اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ 29 سال 1 ماہ اور 7 سے 10 دن کی عمر بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ نمبر 7، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی دوران پیدائش مر جائے یا بوڑھا ہو کر مرے تو وہ قیامت کے دن 30 سال کا اٹھایا جائے گا، پھر اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ پر ہوگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور حضرت ایوب کے دل پر ہوگا، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا اور پھلا دیا جائے گا جس طرح پہاڑ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چلے جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ نمبر 9، جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ نمبر 10، جنت میں نیند نہیں ہے۔ نمبر 11، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ نمبر 12، سب سے ادنی جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر اور 72 بیویاں عطا فرمائے گا۔ نمبر 13، سب سے ادنی جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ نمبر 14، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو حور اور زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں گے اور زمین بھی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ نمبر 16، احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 128 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 128 فٹ کے ہوں گے۔ نمبر 17، جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھے گی تو اس ایک قدم میں 1 لاکھ نخرہ اپنے شوہر کو دکھائے گی۔ نمبر 18، اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے اور گھنگھریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگئی آنکھوں والے ہوں گے۔ نمبر 19، ایک جنتی مرد ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ نمبر 20، جنت کی لڑکیاں جمع کے بعد بھی کنواری ہی رہیں گی۔ نمبر 21، جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو حیض سے پاک فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو تو پیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ حیض سے پاک ہے۔ نمبر 22، اللہ تعالیٰ اہل جنت مردوں اور عورتوں دونوں کو سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، اور سارے لباس ایک دوسرے کے پیچھے سے نظر آئیں گے، اور آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، لیکن میاں بیوی 70 جوڑوں میں سے ایک دوسرے کا پورا جسم ہر وقت دیکھ سکیں گے۔ نمبر 23، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ نمبر 24، دنیا میں ہمارا دماغ صرف 45% کام کرتا ہے، باقی کا 95 یا 96% سویا رہتا ہے، لیکن جب ہم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمارا سارا دماغ کھل چکا ہوگا، یعنی اس وقت ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، اور پھر جب ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، یعنی جنت میں ہمارا دماغ انتہائی تیز ہوگا۔ نمبر 25، دنیا میں ہماری جسمانی طاقت کا صرف 1/3 حصہ جاگ رہا ہے،
باقی کی جسمانی طاقت سوئی ہوئی ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہماری جسمانی طاقت 100% کھل چکی ہوگی اور ہماری جسمانی طاقت کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ نمبر 26، اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی مرد کو دنیاوی 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائے گا، جنسی لحاظ سے بھی اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی۔ نمبر 27، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ عام جنت والے جمعہ کے جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے اور جنت الفردوس والے روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار کیا کریں گے، صبح بھی اور شام بھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے، جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار بھی ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمرو بن حاص رضی اللہ تعالیٰ